دشمنوں پہ لانا، جلانے والوں پہ لانا، بیوی کو دربار میں کھڑا رکھنے والوں پہ لانا، مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹنے والوں پہ لانا، ارے حیدری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلامت پر بلند صلوات سیدہ سکینہ بنت مولا امام حسین سید الشہداء کی آمد پر بلند صلوات زمانہ امام انبیاء الزمان کی شان میں بلند صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ہدیہ جناب مولا امام حسین سید الشہداء سیدہ سکینہ بنت مولا امام حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون الصادقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ مبارکہ کی آیت تھوڑی سی لمبی تھی، یہ میں نے الحمدللہ یاد کی ہے کہ بس تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے نماز میں. تو اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے
کیونکہ آج کی مجلس کا عنوان کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گا اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جب تم لوگ تین طبقات میں بڑھ جاؤ گے، یہ سب نے پڑھی ہے سورہ واقعہ، بہت آسان سورہ ہے، آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے کچھ، اللہ معاف کرے، لیکن یاد ہے میں ہر رات میں پڑھتی ہوں، پتہ نہیں اب سے اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان تین طبقات میں بڑھ جائیں گے، ایک ہوں گے اصحاب یمین، ایک ہوں گے اصحاب شمال، دو طبقات یہ، اور ایک ہوں گے مقربین بارگاہ الہی جو اللہ کی قربت پانے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، ان کا آپس میں ملنا جلنا، آپس میں سلام ہوگا۔ اس قرآن پاک کی سورہ کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ اس سورہ کو سورہ ویلتھ بھی کہتے ہیں، دولت کی سورہ، رزق میں برکت کے لیے ہر عشاء کی نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ تین طبقات میں تقسیم ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک مقربین بارگاہ الہی۔ مقربین بارگاہ الہی کون ہے؟ جن کو اللہ نے اپنی قربت کا شرف دیا۔ اللہ کی قربت کا شرف ان لوگوں کو ہے، ہم لوگوں کو نہیں۔ یہ ان لوگوں کا جن کو اللہ نے چن لیا، یہ وہ انبیاء ہیں، وہ مرسلین ہیں، وہ نبی ہیں جو ہماری سوچوں سے بھی افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو کبھی بھی پیچھے ہٹتے ہی نہیں، جن کی ہر بات اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام ہوں گے، آئمہ معصومین، چودہ معصومین علیہ السلام، یہ تمام لوگ مقربین بارگاہ الہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر بات آتی ہے اصحاب یمین۔ اصحاب یمین کون ہے؟ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اصحاب شمال ہیں وہ کون ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنا کتاب نامہ۔ زندگی بہت قلیل ہے، آج کچھ لوگ یہاں ہیں، معلوم نہیں اگلے سال۔ یہ پیغام تھا، ضرور دینا تھا، اس وجہ سے میں نے عنوان دیا کہ اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل ہے۔ کتنی میری بہنیں میں نے دیکھی ہیں، جوان دیکھی ہیں، سوچ رہی تھی کہ اگلی عمر میں عبادتیں کریں گے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی۔ میری پکی دوست ہے، میری دنیا سے چلی گئی۔ کچھ واقعات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ کیا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے گئی۔ اب کیا کچھ مانتی ہے؟ قبر میں جائیں گے، مجھے نتیجے سوال پوچھیں گے، سخت سوال پوچھیں گے۔ یہ صرف مومنین کے لیے رعایت ہے، جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تلقین کے بعد مجھے سوال پوچھتے ہیں، یہ سوال پوچھتے لیکن آسان سوال۔ تو سختی ہوگی قبر میں، سوال پوچھے جائیں گے، سوال پوچھے جائیں گے۔ اسی لیے تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا بھی فرمایا کرتی تھی کہ قبر کی وحشت سے ڈرو، اور آپ فرمایا کرتی تھی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یا علی آپ میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنا۔ یہ عام فرمان نہیں ہے، اس کو سمجھیے، اپنے وجود کو اس قابل بنائیے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے وقت شرمسار نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ بہت سی حدیث ہم لوگ آج بھی جو اہل سنت کی کتابیں ان میں بھی پڑھتے ہیں، اپنے سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مت چھوڑنا، ایک کتاب، دوسری عطرت، لوگ کہتے ہیں سنت۔
لیکن ہم کہتے ہیں عطرت اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن صرف مودت مانگتا ہوں. پھر جب قیامت کے دن سب کو بلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستند روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس سے پہلے یہ دونوں چیزیں حاضر کی جائیں گی، قرآن اور میری عطرت. ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا اور تم سے سوال پوچھا جائے گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. میری بہنوں ہم نے کیا کیا؟ قرآن پاک پڑھا، سمجھا. آج ہم ڈگریاں حاصل کریں، مجھ سمیت ڈگریاں حاصل کریں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، دنیاوی علم حاصل کر کے اپنی زندگی ہم نے ختم کر دی ہے، لیکن قرآن پاک وہاں کا وہاں غلاف میں لپیٹا اوپر پڑا ہوا ہے. پڑھنے کی ہمت نہیں. کوئی فوت ہو جائے، ہاں جی تم بھی پڑھ دو، تم بھی پڑھ دو، تم بھی پڑھ دو، سارے پڑھ دیں مل کے اس کو بخشوا دو. وہ جو مر گیا ہے وہ خود کتنا پڑھ گیا، اپنے لیے کتنا سامان بناتے ہیں. اس کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. اس دن سوال پوچھا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ فرقان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو بیکار جانا. آپ شکایت کریں گے، یہ سورہ فرقان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو بیکار جانا، اس پر عمل نہیں کیا. تو اصحاب یمین وہ ہیں جو کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں. جی ہاں بالکل 14 ماسنی ہماری ٹاپک تھوڑا سا بور لگے گا آپ کو کیونکہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یا رحیم یا کریم، اے پالنے والے اللہ ہم سے کیا غلطی ہوگی، ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام نازل کیا. یہاں پہ چھوٹی سی روایت بتاتی ہوں آپ کو کہ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کر کے آگے بڑھوں گی کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک غلام کو کچھ چیز لانے کو کہا ہوا. وہ غلام گیا ہوا چیز لینے کے لیے، کافی دیر گزر گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں آیا، ٹکٹ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انسان ہے تکلیف میں کہیں گر گیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو. تو آپ باہر گئے، دیکھا تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا ہوگا؟ ہم لوگ اگر ہوں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے ہاں جی ہم اس کو کہیں گے لات مار کے کہیں گے بھائی کام کر، میں نے تمہیں کیا کہا، تم کیا کر رہے ہو، سوئے ہوئے یہاں پیڑ کے نیچے ٹھنڈی ہوا پا کے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ مغلوب لوگ. یہ ہمارے ائمہ کی شان ہے. ہمارے ائمہ کی کیا شان ہے؟ امام علیہ السلام نے وہاں پہ پنکھ پڑا تھا، پنکھ اس کو ہوا دینا، یہ ہمارے مولا کی شان ہے. پھر مولا امام زین العابدین علیہ یہ کوئی مشہور واقعہ اپنی بہت مرتبہ مجالس میں پڑھا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ نے کھانے کے دسترخوان بچھایا تو آپ کے کھانا کھانے والوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے نقاب کیا ہوا تھا، اور وہ شخص شام میں آپ پر پتھر برساتا رہا.
لیکن وہاں پر بیٹھ کے دسترخوان میں کھانا کھا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے، مولا آپ کا یہ جو دشمن ہے اس نے آپ کو پتھر مارے، اس نے آپ کو اذیتیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ مولا نے فرمایا وہ اس کا ضرب تھا، میں اس کی جگہ گیا تھا، اس کے گھر گیا تھا، اس کا جو ضرب تھا اس نے وہ کیا، یہ میرے گھر آیا، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ میرا ضرب ہے. تو آئمہ اب دوزخیوں کی طرف تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں. دوزخیوں کی طرف جاتے ہیں وہ جو بائیں ہاتھ کے اعمال نامے ہیں. بائیں ہاتھ کے اعمال نامے والے لوگ بہت تکلیف کی. میری بہنوں، ہر شخص اپنا حساب دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام قرآن پاک میں سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، بیٹا اس دن اگر چاول کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے چھپی ہے، نکال کے باہر لائی جائے گی، نکال کے باہر لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ کیا کیا. اتنا سا حساب دینا، ہر شخص کو حساب دینا. ہم لوگ حساب سے بری نہیں ہیں. اپنے تمام گناہوں کو اپنے بخشوا کے ہم جائیں گے آگے. اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہماری شفاعت کی کسی وجہ سے کریں گے. ایسے نہیں ہماری شفاعت ہو جائے کہ بھائی ہم لوگ حسین کرتے رہے، علی کرتے رہے، ہمیں بخشوا دیا جائے گا. ایسے نہیں، ہمارے اعمال ہوں گے تو ہم بخشے جائیں گے. ہمارے چہروں پر، ہماری کتابوں پر سامنے لکھا ہوا ہوگا. ہمارے انبیاء کی عادت ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں واقعہ ہے، وہ مشہور واقعہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. آپ نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش کرے گا. ہم ساروں کے چہروں پر لکھا ہوا ہے کہ آج ہم کیا ہیں، کل ہم کیا ہیں، ہماری وجہ تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی وجہ تخلیق پہلے سے بنا دی. تو اپنی وجہ تخلیق کو اگر تقدیر کو بدلنا ہے اللہ سے دعا کرو. دوزخیوں سے جنتی پوچھیں گے، وہ والے دوزخی نہیں جو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، ان کو تو عذاب ہونا ہی نہیں. وہ دوزخی جو مسلمان ہیں ان سے مسلمان پوچھیں گے جنت کے لیے. سورہ مدثر کی آخری آیات میں قرآن پاک کھولیں، اس میں سورہ مدثر دیکھیں. سورہ مدثر کی آخری آیات میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے دوزخیوں تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی. وہ 4 وجوہات بتائیں گے. یہ بھی قرآن پاک میں 4 وجوہات بتائی گئی. کیا کیا وجوہات ہیں؟ دوزخی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اب جو بے نمازی ہے کون ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں بے نمازی ہونے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا. دوسری بات، کیا چیز جہنم میں لے کے آئی؟ ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا دلانے کی رغبت نہیں رکھی. اپنی جیبوں میں ڈال دیا، جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اپنی جیبوں میں ڈال دیا، غریبوں کے ہمارا گوشت ڈال دیا. تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے اور اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں اور سوچیں، بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ ہم بےہودہ فکر کیا کرتے تھے. یہ تیسری بات ہمیں دوزخ میں لے گئی. میری بہنوں، معذرت کے ساتھ آج ٹی وی کے ہر چینل پر، یوٹیوب کے ہر دعا بھی لگاؤ. یہ نہیں کہ دعا نہیں، قرآن پاک کی کوئی سورہ لگاؤ، پہلے ایک ایڈ چلے گا بے حیائی کا ہے کہ ہم لوگ کیا مولا امام زمانہ آپ کب آئیں؟ ہم لوگ کس طرح سے اس برائی کو دور کریں؟ لیکن جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کریں.
یہ تیسری چیز بہت ضروری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن پاک میں بار بار فرمایا اس پر غور و فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ پچھتانے والوں میں رہ جاؤ۔ چوتھی چیز، ہم یوم دین کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج بہت بڑی اکثریت ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، خیر ہم کچھ کریں تو کیا ہوتا ہے، آج ہم فٹنگ میں کپڑے ڈال رہے ہیں کیا ہوتا ہے، بال کھلے میں ہمارے، پردہ نہیں ہے ہمارا، کیا ہوتا ہے؟ یوم دین صاف ہوگا، بالوں سے جبھی بھی عورتیں جہنم میں لڑکی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی تھی جہنم میں، سب سے زیادہ، اور کس وجہ سے تھی؟ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رو رو کے یہ پوری روایت چھ قسم کی عورتیں تھیں جو اپنی بے حیائی کی وجہ سے جہنم میں لڑکی عذاب میں تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، اللہ مجھے زندگی میں پھر بھیج دے، میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں ایسا لباس نہیں پہنوں گی، میں ایسے بال نہیں کھلے رکھوں گی، میں اسی طرح فاحشانہ باتیں نہیں کروں گی، فحاشی نہیں پھیلاؤں گی۔ لیکن گزر گئی زندگی، مولد کا ٹائم گزر گیا۔ جب قبر میں بندہ اتارا جائے گا، قرآن پاک میں لکھا ہے، قبر میں بندہ اتارا جائے گا، قبر میں بندہ کہے گا اللہ سے، اے اللہ مجھے وقت دے، دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دنیا میں جا کر اصلاح کروں گا، فساد نہیں پھیلاؤں گا، برے کام نہیں کروں گا۔ لیکن فرشتے کہیں گے اب تم نے کام اپنا پورا کر لیا، جو تمہارا کام تھا ختم، اعمال نامہ بند۔ تو میری بہنوں بس فکر کی ضرورت ہے، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں نے بہت مختصر کر کے بتایا تاکہ ہم سمجھیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، یہاں سے جا رہے ہیں کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، بی بی سیدہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ گنہگار بندے ہیں ہم لوگ، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، لیکن اللہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، وہ سخیوں کا دربار ہے، اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں اس بات کی گارنٹی دے کے کہتی ہوں، میں خود یہاں پر بیٹھی ہوں آپ کے سامنے، اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو میں ان کی مقروض ہوں۔ میرے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات آئے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اگر بچانے کو آتے ہیں تو مولا عباس غازی کے پاس، ان کے در میں مولا غازی عباس علمدار بہت عظیم، ہاتھ کٹے ہیں لیکن سب سامان، پانی نہیں پیا لیکن پانی آج بھی طواف کرتا ہے۔ مولا غازی عباس علمدار کا سب سے بڑا خدمہ تھا بی بی سیدہ سکینہ کا پانی نہیں لا سکتی۔ بیٹیاں سب کو پیاریاں ہوتی ہیں، میری بہنوں ہر گھر میں بیٹے ہیں، لیکن ایک چیز سب میں پرومیننٹ، سب میں زیادہ ہوتا ہے، کیا کہ بیٹی کا اپنے باپ پہ بہت زیادہ لگا۔ ہم سبھی بیٹے ہیں، چاہے بڑی عمر کی ہیں چاہے چھوٹی عمر کی ہیں، سبھی بیٹے ہیں، ہمارا اپنے بابا سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو بات ہوتی ہے اپنی ماں کی بات ہوتی ہے، بھائیوں کی بات ہوتی ہے، ساری اپنی بابا سے، ایسے ہی ہے۔ مولا امام حسین سید الشہداء تہجد کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ کل بیان کیا جا رہا تھا مولا امام علی علیہ السلام کا، مولا علی علیہ السلام نے تہجد کی نمازوں میں مولا غازی کو مانگا۔ آج مولا امام حسین علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ مولا امام حسین سید الشہداء نے سجدوں میں اللہ سے دعا مانگ کے کہا اللہ تم نے مجھے اولاد عطا کی، لیکن مجھے ایک ایسے بیٹے دے دینا جو میری تصویر ہے، جس کو میں دیکھوں تو مجھے سکون آ جائے، جس کو میں دیکھوں تو میں زندہ رہوں، جو مجھے دیکھے تو زندہ رہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کا میرے بغیر گزارا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مولا امام حسین علیہ السلام کی دعا کو مستجاب کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا امام حسین علیہ السلام دعا مانگے، دعا قبول نہ ہو،
مولا امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میرے 1000 بیٹے ہوں 1000 بیٹیاں ہوں، سب کا نام علی رکھوں گا اور سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت علی زین العابدین، دوسرے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام، تیسرے بیٹے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ بیٹیاں فاطمہ تھیں، 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ، اس سے چھوٹی بیٹی فاطمہ صغریٰ اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ سکینہ۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کا نام رقیہ تھا، کئی لوگ کہتے ہیں رقیہ تھا، لیکن اختلافات نام میں ہو سکتے ہیں، وجود میں۔ جو وجود شام میں گیا وہ بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہا۔ بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہا مولا امام حسین سید الشہداء کے گلے کا تاج۔ جب آپ علیہ السلام دروازے سے داخل ہوتے تھے، سارے بچوں کی آرزو ہوتی ہے اپنے بابا کے پاس جلد۔ آج بھی گھروں میں اپنے بابا آتے ہیں، سارے بچے لپک کے پہنچتے ہیں میرے بابا آگے، بابا آگے۔ تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا مجھے اٹھے۔ تو یہی حالت تھی بی بی سیدہ سکینہ۔ جب بھی مولا امام حسین علیہ السلام دروازے سے داخل ہوتے، بی بی سیدہ جہاں پر بھی ہوتی، جس حالت میں بھی ہوتی، اٹھ کے بھاگ کے آتے، بابا جان آ کے گلے کے ساتھ لپٹ جاتے۔ اور جب آپ اپنے گلے کے ساتھ ان کو لگاتے تو فرماتے یہ میری تسکین۔ ایک مرتبہ آپ کہیں دور گئے، 2-3 دن گزر گئے، واپس آئے تو دیکھا بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہا یہاں کی صورت۔ پوچھا بیٹی آپ یہاں کی کیوں؟ کہتے بابا جان آپ چلے گئے لیکن میں سوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی۔ مجھے 2 دن میں آپ کی مسجد کے پاس کھڑی رہی، میں نے کہا بھی بابا جان آ جائیں گے، مجھے سلا لیں گے پاس، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ مولا امام حسین علیہ السلام بی بی سیدہ کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں شہزادہ علی اکبر کے پاس، کہتے ہیں بیٹا میں رہوں نہ رہوں، تمہارا یہ بھائی جو ہے نا اس کے سینے کی بھی وہی تاثیر ہے جو میری ہے۔ جب میں نہ رہوں گا تو علی اکبر کے سینے پہ سو جایا کرنا۔ ہائے غربت، نہ بابا رہے نہ علی اکبر رہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میری ایک چھوٹی بہن سکینہ، مجھے اس کے خواب بڑے اڑاتے ہیں، سارے راستے مجھے اس کے خواب بڑے اڑاتے ہیں۔ روایات کی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایسے زندان میں قید کیے گئے جس کا چھت نہیں تھا، بی بی سیدہ ساتھ بیٹھی ہیں، مولا سجاد سے کہتی ہیں بھیا اوپر دیکھتی ہوں تو پرندے نظر آتے ہیں، یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے ہیں یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بی بی سیدہ کہتی ہیں تو یہ جان یہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے کہ میری بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں، یہ زندانوں میں مر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امام سجاد فرماتے ہیں حلب کے مقام پر جب رسیاں کھولی گئی ہیں گلے پہ، بی بی سیدہ کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، بیویوں کے پاس باندھ کے پیچھے باندھا گیا تھا نا، اور بی بی سیدہ سکینہ کے گلے میں رسی باندھی، جب گلے سے رسی کو اتارا گیا نا، بی بی سیدہ بھاگ کے گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی۔ جب مولا سجاد کے ساتھ لپٹی نا، مولا سجاد کہتے ہیں کتیب سے بی بی کہتی ہے کیوں بھائی جان آپ نے کیوں چیخ ماری؟ مولا کہتے ہیں کہنا یہ جو میرے گلے میں کوک ہے نا اس سے میرے گلے کا گوشت اتر گیا ہے، یہ جب بھی ملتا ہے نا جب یہ گرم ہوتا ہے نا تو میرا گوشت اس سے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی دیا گیا تو بی بی سیدہ سکینہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئی، ان کے کوپ پہ ڈالا، ان کی زنجیروں پہ ڈالا۔ مولا سجاد کہتے ہیں بہن یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی کہتی ہے بھیا آپ ہی نے نہیں کہا تھا کہ میرے کوپ جب گرم ہوتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولا امام سجاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ مولا امام سجاد علیہ السلام
پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے. بی بی سیدہ سکینہ وہاں سے گزری. بی بی سیدہ سکینہ کہتی ہے بھائی بھیا جان آپ نے کبھی بھی پاؤں پھیلا ہی نہیں ہے, آج آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہیں. مولا سجاد کہتے ہیں بہنا میرے پاؤں میں بہت زخم ہوئے ہیں, راستے کی مسافتیں پتھر آگ کے اندر ہے. مولا سجاد کے پاؤں میں اتنے زیادہ کانٹے چبھے ہوئے تھے کہ مولا سے ہلایا نہیں جا رہا تھا. بی بی سیدہ سکینہ پاس آئی, ایک ایک کر کے اپنے منہ سے کانٹے نکال لیتی. مولا سجاد کہتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے جس طرح میرے پیروں میں کانٹے چبھے تھے میری چھوٹی بہن کے پیروں میں بھی تو کانٹے تھے, اس کے پیروں سے تو کسی نے کانٹے نہیں نکالے. مولا امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم آ گئی, مولا امام حسین علیہ السلام جب خیموں سے جانے لگے نا, ساری بیٹیاں کو راہ بہا تھا, ساری بیٹیاں مولا امام حسین علیہ السلام کی گرد کھڑی تھی. مولا امام حسین بی بی سیدہ زینب عالیہ کو کہتے ہیں بہنا مجھے اپنے تہجد کی نمازوں میں نہ بھولنا. مولا نے وصیت کی میری بہن میری یہ چھوٹی سی بیٹی ہے نا اس کا بہت خیال رکھنا, اس کا بہت خیال رکھنا, یہ میرے سینے پہ سونے کی آدھی ہے. جب میں واپس آئی تو مجھے اس بات کا بڑا صدمہ تھا. میرے بھائی نے مجھے کہا تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا, لیکن میں اس کو شام چھوڑ رہی ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام جب بھی جناب سوار ہوئے اب باہر چلنے لگے. ساری بیویاں رو رو کے کہہ رہی ہیں نہ جاؤ نہ جاؤ. مولا امام حسین چلنے لگے. جب گھوڑے کو لگام لگائی چلانے لگے, گھوڑا ایسے چلتا ہی نہیں ہے. گھوڑے کو پھر چلایا, گھوڑا پھر بھی نہ چلا. مولا گھوڑے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سارے مجھے چھوڑ کے کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے اپنی زبان جانور تھا نیچے کی طرف اشارہ کیا. جب مولا نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا, زلجلہ کے پاؤں کے ساتھ لپٹی ہوئی سکینہ. زلجلہ میرے بابا کو وہاں لے کے جانا, یہاں سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. اس مقصد سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. میرے چچا باہر چلے گئے واپس نہیں آئے. میرا ہسبینڈ چلا گیا واپس نہیں آیا. میرا قاصد چلا گیا واپس نہیں آیا. مولا امام حسین علیہ السلام نیچے اترے. مولا حسین کی بیٹی کو گلے سے لگایا. مولا نے اتنا گریہ کیا. مولا فرماتے ہیں بیٹی رونا نہیں, تم تو بابا کے سینے پہ سونے کی آتی ہو, لیکن میری ایک وصیت یاد رکھنا بیٹی, جہاں پہ تمہیں پھوپھیاں کہہ دیں نا وہاں پہ سو جانا, جہاں پہ تمہیں ماں کہہ دیں وہاں پہ سو جانا. ان کو تنگ نہ کرنا, ان کو نہ کہنا کہ بابا کو بلاؤ. بی بی کہتی ہیں بابا میرے حصے میں کیا ہے. مولا امام حسین نے لڑکیاں کی زمین سے میں تھوڑی سی ریت اٹھائی, بی بی سے یہ لڑکے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں تمہارے حصے میں یتیم نہیں ہے, تمہارے حصے میں تماشے ہے, تمہارے حصے میں اسیر ہونا ہے, تمہارے حصے میں رسیاں بننی ہے, تمہارے حصے میں کوڑے کھانے ہیں, تمہارے حصے میں شام کے پتھر کھانے ہیں. بھائی قافلہ کس طرح چلا, اوپر چلا, اوپر سے شام پہنچا, شام کی زندان میں. میں بیوی سیدہ عمر باپ کے حوصلوں کو سلام کرتی ہوں. میری بیوی بڑا حوصلہ ہے آپ کا, ہم تو ایک دن بچہ بیمار ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. میری بیوی عمر باپ 6 ماہ کا عصمت دے دیا, 4 سال کی بیٹی دے دی. ارے آپ کتنے
बीबी सैयदा देखती है बाबा जान खड़े हैं, कहती है बाबा बाबा उसे ना जाइए, मैं जिंदान में नहीं रह सकती, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। और जब माँ में बीदार हुई ना, मुझे माँ से कहती है अम्मा जान मम्मी जान, मैंने अभी देखा था मेरे बाबा यहाँ पर थे, कहाँ गए मेरे बाबा, मैंने अभी देखा था मेरे बाबा उसे यहाँ पर थे। बीबियाँ कहती है हौसला करो बेटा, अब जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ सबकी सब बीबियाँ रो रही थी। मल्ला उन्हें अपने दरबार में सो रहा था, कहते हैं कि ये किसका प्रोग्राम बाबा है, किसका शोर हो रहा है, मुझे सोने क्यों नहीं देते। सबने बताया कि जिंदान में छोटी सी बच्ची है जो अपने बाबा को याद करके बड़ा रोती है। यजीद कहता है वो बच्ची किसकी है? सब कहते हैं कि वो यजीद को कहते हैं वो हमारे इमाम हुसैन की बेटी है, वो 4 साल की बच्ची है, अपने बाबा को याद कर करके रोती है, कहती है मुझे बाबा से मिला दो। यजीद मलून कहते हैं उसको अपने बाबा का सर भेज दो। मौला माफ कीजिएगा, बड़ी सख्त रवायात में पढ़ने में जुबान लगा रही है। मलून कहते हैं मौला का सर भेज दो। दरबारी दस्त लेके आया, मौला इमाम हुसैन पे सर रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया, जब दंडार की तरफ लेके गया, बीबी ने दूर से देखा, बीबी कहती मुझे भूख नहीं है। बीबी ने समझा शायद इसमें खाना लेके आ रहा है। अब जब पास लेके आया, सर से कपड़ा उठाया तो देखा मौला इमाम हुसैन का सर था। बीबी सैयदा सकीना ने अपने हाथों से उठाया, अपने चेहरे के साथ लगाया। बीबी कहती है बाबा आप यहाँ से कहते तो आप ऐसे बुलाते, आपकी रगें कटी हुई चुना थी, आपके होंठ कटे हुए चुना थे। मैं कहती हूँ मौला इमाम हुसैन कहते हो कि बेटा आपका भी ऐसा हाल नहीं था। बीबी को आपको कैसे पहचाना होगा बाबा ने? बीबी कहती है बाबा मेरे पे बड़े जुल्म हुए, मेरे पे बड़े जुल्म हुए आपके पास। शिमर मलून ने मुझे तमाचे मारे, मैं बेहोश हो गई थी। बीबी की 4 साल की बच्ची भी कभी बेहोश हुई है। जब शिमर ने तो मुझे तमाचे मारे थे तो मैं बेहोश हो गई थी। अपने बाबा को सारी अपनी वाक़यात बता रही है बीबी कहती है मुझे ताज़िया ने मारे गए, मुझे इतना सफर कराया गया, मुझे चलाया गया। आई मेरी बीबी 4 साल की उम्र में इतनी सही हो गई कि बाल सफेद हो गए। बीबी कहती है ये मेरी मुखिया है, ये उम्र बड़ी है, मेरी उम्र 4 साल है, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ बाबा। मेरी कानों से बालियों को उतार दिया गया, मेरे कुर्ते पे आग लगी, मुझे जालिमों ने इतना मारा बाबा आपके पास। बाबा मुझे पता नहीं था कि ये बीवी है होती है। बाबा आपने कहा था कि तुम्हारे से में यतीम भी आई है, तो मुझे नहीं पता था ऐसे यतीम ही है। अब जब बाबा से कहती है बीबी कहती है बाबा जान मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा यहाँ पर जिंदगी मेरा लग रहना दुश्वार हो गया, मेरा यहाँ पर रहना दुश्वार हो गया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अब जब बीबी ने अपने बाबा के मुंह के ऊपर अपना मुंह रखा और इमाम सरकार देख रहे थे, सारी बीबियां देख रही थी। मौला सरकार कहते हैं
جس کی ماں کہاں ہے؟ کیونکہ میرے باپ کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں. عورت کہتی ہے اکیلے میں میرے سے بات تو کرو. کیونکہ میرے باپ کہتی ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے ذرا مجھے بتاؤ تو تمہاری بیٹی کو بیماری کیا تھی؟ اس کی کانوں سے خون ابھی بھی رہا ہے, اس کی چہروں میں بھی ابھی بھی تمہاروں کی نشان ہے, اس کے جسم میں اتنے کیل ہے, اس کو کیا بیماری تھی؟ آئے میرے مولا امام سجاد, مولا امام سجاد نے زنجیروں میں کڑیوں کے ساتھ اپنی بہن کا لاشا اٹھایا. آئی کوئی کفن نہیں تھا, آئی کوئی کفن نہیں تھا. قبر میں اتارنے لگی. مولا کہتے ہیں بکر کے ادادار بابا اپنی امانت لے لو. اے بکر کے ادادار بابا تمہاری بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے, اس کو تماچے لگتے رہے. میری بیوی سیدہ آپ کی چپ پڑے, ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں آپ کے مسائل پڑھ سکتے. وہ تو بیویوں کے حوصلے ہیں, بیوی زینب کے حوصلے, بیویوں کے رباب کے حوصلے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کثرت دیکھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بچوں کو دیکھا, اس کی تکلیفیں دیکھی. مولا ہم غریب ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم مسکین ہیں, ہم آپ کے مسائل پڑھ بھی لینا تو ہم آپ ادا نہیں کر سکتے. مسلسل رونا بھی نہیں رہنا کام ہے. ہم تو تھوڑی سی دیر میں چپ ہو جائیں گے نا, ہم تو تھوڑی سی دیر کے بعد پانی بھی پی لیں گے, ہم تو تھوڑی سی دیر کے بعد کھانا بھی کھا لیں گے. ہمارے رونے میں پابندیاں تو نہیں ہے نا. میری بیوی سکینہ کا تو اتنی پابندیاں تھی, جب بھی اپنے بابا کو روتی دادیاں نے ماری جاتے تھے. پانی دکھا کے پیتے کے لشکری, پانی دکھا کے پیتے تھے, ہم نیچے گرا دیتے تھے. میری بیوی کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتے تھے. میری بیویوں کے حوصلے, ہمارا اپنا حوصلہ نہیں ہے. بیویوں ہمیں معاف کیجیے گا, ہم تو گھروں میں جا کے بھی سو جائیں گے. میری بیوی سارے راستے نہیں سوئی, میری بیوی سکینہ سارے راستے نہیں سوئی. میں جاؤں کی سرکار ہونے کا سوئی. میری بیوی زینب, یہ ساری بیویاں سارے راستوں میں کتنی اذیتیں برداشت کرتی رہی, سروں میں پتھر مار کے کھاتی رہی, چادریں مانگتی رہی, چادریں نہ ملی. کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو بڑے عظیم باپوں کی بیٹیاں ہیں, لیکن تینوں مانگتی رہی اور تینوں کو نہ ملا. میری بیوی سیدہ فاطمہ زہرا دربار میں کھڑے ہو کے اپنا حق مانگتی رہی, لیکن ملعونوں نے میری بیوی کو حق نہیں دیا. میری بیوی زینب بڑے امیر کی باپ کی بیٹی تھی نا, چادر مانگتی رہی ہے, چادر کسی نے نہ دی. میری بیوی سکینہ چھوٹی سی بچی پانی مانگتی رہی, پانی نہیں دیا کسی نے. اللہ پڑھ کے اللہ کو قبول فرما, ہمارا رونا قبول فرما. بیوی سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے کا پیش کرتے ہیں, بیوی ہوئے باپ ہوئے کا پیش کیا. یا اللہ ہمارے کو قبول و منظور فرما. یہاں پہ جتنے بھی سوالی بیٹھے ہیں سب سوالی ہے مولا آپ کی. ہماری دامن خالی ہے, ہمارے دامنوں کو بھرتے ہیں, ہمارے حاجات کو قبول و منظور فرمائے. بیوی سیدہ سکینہ کا واسطہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں بے اولاد بیٹھی ہیں, جو اولاد والی ہم کی اولاد کو دے تو صالح بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں یا ہم کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مریض یہاں پر جتنے بھی مریض بیٹھے ہیں, یا اللہ مولا امام سجاد علیہ السلام کا صدقہ, یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مومنات ہیں ان کی حالات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ تعالیٰ سمرا کو بیٹا عطا فرما. کسی بھی مراد ہے
تعالیٰ آمین آمین اللہ تعالیٰ کے بھائی بچے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں آپ کو روزگار روزگار کامیاب کی رزق میں مدد عطا فرمائے ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی تقوی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین میں شامل کرنا ہمیں ان کے سچے پیروکاروں میں شامل کرنا ہمیں نماز کا پابند بنا یا اللہ میں نے 4 باتیں بتائی ہیں 2 ذکریوں والی یا اللہ ہمیں دوزخ میں نہ کرنا کہ ہم وہاں بھی یہ کہیں کہ ہم یہ باتیں ہمیں دوزخ میں لے آئیں یا اللہ نے دوزخ میں نہ کر دیا ہمیں اپنے مشکلات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملنا کرنا ہماری جانوں کی حفاظت کرنا یا اللہ میری جو بہنیں ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں یا اللہ کو نیک رشتے عطا فرما یا اللہ میری جو بہنیں شادی شدہ ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں آباد رکھنا یا اللہ میری جو یہاں پہ مائیں بیٹھی ہیں جن کی بیٹیاں جن کے بیٹے ہیں جن کی جو بھی مشکلات ہیں یا اللہ ان کی تمام مشکلات گھروں میں آباد رکھنا یا اللہ سکون عطا فرما اللہ تعالیٰ آمنہ کی مشکلات اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو جتنی بھی آپ مشکلات میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات میری بہن میری نیچے دعا کرو میرے انٹرویو ہونا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سے کامیاب میری بہن ہے اللہ تعالیٰ اچھا بیٹا ہوتا اللہ تعالیٰ جتنی بھی بیماریاں نہیں ہوتی حاجات ہیں کو قبول کو فرقہ کو حکمت و انجی کو تمام کی جتنی بھی حاجات ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کا بشر لاب کھانا کو ان کو صدا قیامت تک گھر میں آباد جتنی بھی مرادیں یا اللہ تعالیٰ کو قبول منظور فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے میں آسانیاں ان کی قبر میں عذاب کو دور فرما ان کی زندگی کو حالات میں آسانیاں فرما یا اللہ تو سے آپ دعا مولا امام چلو گھر چلے جاؤ تو جاؤ تو چلو گھر چلے کرو بنا